اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. پاکستان کے عظیم گلوکار مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو راجستھان کے ایک گاؤں لونا میں پیدا ہوئے. انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی، جو کلاسیکل موسیقار تھے. مہدی حسن نے کلاسیکی موسیقی میں اپنے آپ کو متعارف کروایا جب 8 سال کے تھے اور بچپن سے ہی گلوکاری کے اسرار و رموز سے آشنا ہیں. مگر اس سفر کا باقاعدہ آغاز 1952 میں ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے ہوا. 1956 میں ایک طویل جدوجہد کے بعد مہدی حسن کو فلمی گلوکار بننے کا موقع ملا. اس کے لیے انہیں کراچی جانا پڑا تھا، جہاں ان کے بڑے بھائی پنڈت غلام قادر کراچی ریڈیو سے بطور موسیقار منسلک تھے اور انہی کی سفارش پر انہیں ریڈیو پر غزلیں گانے کا موقع ملا تھا. ان کی پہلی غزل جو ریڈیو پر مشہور ہوئی وہ کلاسک شاعر میر تقی میر کی مشہور زمانہ غزل تھی، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک وہ 25,000 سے زیادہ فلمی غیر فلمی گیت اور غزلیں گا چکے ہیں. گویا سر کے سفر کی داستان کئی دہائیوں پر محیط ہے. فلم کے لیے مہدی حسن نے جو پہلا گیت ریکارڈ کروایا وہ کراچی میں پاکستانی فلم شکار کے لیے تھا. شاعر یزدانی جالندھری کے لکھے اس گیت کی دھن موسیقار اصغر علی محمد حسین نے ترتیب دی تھی. گیت کے بول تھے: نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچا نہ ہو جائے. اسی فلم کے لیے انہوں نے یزدانی جالندھری کا لکھا ایک اور گیت میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے. سن 1960 اور 70 کی دہائی میں ان کا شمار عوام کے پسندیدہ ترین گلوکاروں میں ہوتا تھا اور سنتوش کمار، درپن، وحید مراد اور محمد علی سے لے کر ندیم اور شاہد تک ہر ہیرو نے مہدی حسن کے گائے ہوئے گیتوں پر لب ہلائے. سنجیدہ حلقوں میں ان کی حیثیت ایک غزل گائک کے طور پر مستحکم رہی. اسی حیثیت میں انہوں نے برصغیر کے ملکوں کا کئی بار دورہ کیا. خان صاحب مہدی حسن نے کل 441 فلموں کے لیے گانے گائے اور گیتوں کی تعداد 626 ہے. فلموں میں سے اردو فلموں کی تعداد 366 جن میں 541 گیت گائے، جبکہ 74 پنجابی فلموں میں 82 گیت گائے. انہوں نے 1962 سے 1999 تک 28 سال تک مسلسل فلموں کی گائیکی کی تھی. فلمی گیتوں میں ان کے 100 سے زیادہ گانے اداکار محمد علی پر فلمائے گئے. اس کے علاوہ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات 1968 میں پردہ اسکرین پر بھی نظر آئے. بھارت میں ان کے احترام میں جو عالم تھا وہ لتا منگیشکر کے اس خراج تحسین سے ظاہر ہوا کہ مہدی حسن کے گلے میں تو بھگوان بولتے ہیں. پاکستان کے صدر ایوب خان، صدر محمد ضیاء الحق اور صدر پرویز مشرف بھی ان کے مداح تھے اور انہیں اعلیٰ ترین سول اعزازات سے نواز چکے تھے. لیکن مہدی حسن کے لیے سب سے بڑے اعزاز وہ بے پناہ مقبولیت اور محبت تھی جو انہیں عوام کے دربار سے ملی. پاک و ہند سے باہر بھی جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ آباد ہیں مہدی حسن کی پذیرائی ہوتی رہی اور سن 80 کی دہائی میں انہوں نے اپنا بیشتر وقت یورپ اور امریکہ کے دوروں میں گزارا. کافی عرصہ علالت میں گزارنے کے بعد بالآخر 13 جون 2012 کو کراچی کے ایک نجی اسپتال میں جہان فانی سے رخصت ہو گئے. پھر ملیں گے کسی اور داستان کے ساتھ. عبد القیوم اور ٹی وی لاہور.